اصحاب صفا یہ جو چبوترا تھا، یہ جو اسلام کی پہلی یونیورسٹی تھی، یہ جو اسلام کی پہلی ہجرت گاہ بھی تھی، جو بھی مہاجر آتا تھا اس کو بھی یہاں پہ پناہ دی جاتی تھی، اس لیے اس کو صفۃ المہاجرین بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ تربیت کا یہ انداز بنایا ہوا تھا کہ یہاں پہ صرف ابو ہریرہ یا ابو ذر غفاری اصحاب صفا میں شامل نہیں تھے، بلکہ غسیل الملائک کا حضرت حنظلہ بھی اسی مدرسے سے فارغ ہیں، حباب بن ارت بھی اسی مدرسے سے فارغ ہیں، بلال بن رباح بھی اسی مدرسے کے ہیں، حذیفہ بن یمان بھی اسی مدرسے کے ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی اسی مدرسے کے ہیں، ارباز بن ساریہ بھی اسی مدرسے کے ہیں۔ یہ ایک جامع مدرسہ تھا جہاں سے دین کے طالب علم بھی نکلتے تھے، حدیث کے علماء بھی نکلتے تھے، مجاہدین بھی نکلتے تھے۔ تو یہ بات کہنا کہ یہ اصحاب صفا صرف ان لوگوں کے لیے خاص تھا جنہوں نے حدیث کی خدمت کی، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف نوع لوگوں کا ایک مدرسہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس کا قیام کر کے اس بات کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کر دیا کہ اسلام میں بھی اولیت ہے، افضلیت ہے تو وہ علم کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ باتیں سمجھا دی۔ اور امام ابن قیم نے کیسی خوبصورت بات کی کہ جس طرح آسمان ستاروں سے مزین ہوتا ہے، طرح طرح کے ستارے آسمان کو رونق بخشتے ہیں، جب انسان رات کو تاریکی میں آسمان کو دیکھے تو مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے، حیرت زدہ ہو کے رہ جاتا ہے کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا سجایا ہے۔ اسی طرح ان ستاروں کی مانند زمین کے اوپر علماء ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو سجایا ہوا ہے، اور اگر یہ علماء نہ ہوں تو لوگ تو جانور بن جائیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بن جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عابد کے اوپر عالم کی فضیلت کی احادیث اس اصحاب صفا کے مدرسے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بیان کرتے گئے۔ کس قدر احادیث ہیں، بے شمار احادیث ہے علم کی فضیلت کے اوپر، عالم کی فضیلت کے اوپر، کہ عالم کی عابد پہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور بعض محدثین نے تو یہ لکھ دیا 2000 عابد بھی سجدہ رکوع ذکر الہی کرتے رہے، اسلام کو ان سے اتنا فائدہ نہیں پہنچتا جتنے ایک عالم سے پہنچتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ عالم کی جو فضیلت عابد کے اوپر ہے ایسے ہی ہے جیسے میری تم لوگوں کے اوپر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری فضیلتیں اصحاب صفا کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کی۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس کی، دین کے طلباء کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا جب بندہ گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، آج جمعے میں آپ دین کی کوئی بات سمجھنے کے لیے آئے ہیں تو محدثین نے یہ بھی لکھا کہ جو دین سیکھنے کے لیے صرف گھر سے نکل جاتا ہے، مستقل کی بات نہیں ہے، مسجد میں آئے ہیں کہ دین کی چند باتیں سیکھ لیں، ابھی وہ بندہ گھر سے نکلتا ہے، آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں، بلوں کی چونٹیاں ان کے لیے دعائے مغفرت شروع کر دیتی ہیں۔ تو جو بندہ سارا سال ہی مدرسے میں ہو، جو بچہ ہمیشہ ہی دین کا طالب علم ہو، ایک دفعہ چل کے آنے والے کی یہ فضیلت ہے تو ہمیشہ کے لیے پڑھنے والے کی کیا فضیلت ہوگی، آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ ان کے جو فضائل ہیں ان میں سے یہ ایک لمبا باب ہے، چونکہ سیرت کے اندر آیا ہے اس لیے اس کو تیزی سے بیان کر کے آگے چلیں گے۔ ان کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی اہم ہے۔ حضرت فاطمہ ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، چکی چلا چلا کے چھالے پڑ گئے۔ حضرت علی نے کہا کہ جاؤ اپنے بابا کو، کوئی اتنے غلام آتے ہیں، مال غنیمت آتا ہے، یہ غلام ہمیں بھی دے دیں، یہ دنیا کا سب سے عظیم باپ ہے اور یہ کائنات کی سب سے افضل بیٹی ہے۔ آج میں اور آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، ہم اپنی بچیوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں۔ اگر ہماری بچی کو یہ آ کے کہے کہ بابا ہاتھ چھلنی ہو گئے ہیں، آٹا پیس پیس کے، چکی چلا چلا کے، تو آج کا باپ کہے گا بڑا ظالم ہے تیرا خاوند، تیری ہیلپ نہیں کرتا، تیری مدد نہیں کرتا، تجھے کام والا نہیں لا کے دیا۔ رسول اللہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں وہ مرد درویش علی ہے، اس کی خدمت میں اپنے آپ کو کھپا لے، اس کی خدمت میں اپنے آپ کو کھپا لے۔ اور یہاں تک بس نہیں، بیٹی فاطمہ گزارش کر رہی ہے کہ بابا ایک غلام دے دیجئے، کوئی گھر کے کاموں میں میرا مددگار بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تجھے کیسے غلام دوں، میں تجھے کیسے غلام دوں جب تک اصحاب صفا کے کھانے پینے کا، رہائش کا، اس مدرسے کا مکمل انتظام نہیں ہو جاتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے غلام نہیں دے سکتا۔
رسول اللہ اپنی بیٹی کے اوپر کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ دین کے طلباء کو، دین کے علماء کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ایک نصیحت بھی کر دی کہ میں اس وقت تک تجھے غلام نہیں دوں گا جب تک اصحاب صفہ کے کھانے پینے کا، رہن کا، بود و باش کا مکمل طور پہ خرچہ میں نہیں اٹھا لیتا۔ ہاں ایک کام میں تجھے کر کے بتا دیتا ہوں، یہ 33 مرتبہ تسبیح فاطمہ جس کو آپ جانتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ پڑھ لیا کر۔ جب رات کو پڑھے گی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی اور اللہ کے ہاں تیرا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر بھی بتا دی اور اصحاب صفہ کی اہمیت کا جو ادراک تھا امت کو دینا وہ بھی سمجھا دیا۔ صرف یہ ایک حدیث کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ دین کے مدارس کی، دین کے تعلیم کی اور علماء کی اسلام میں قدر و منزلت اور حیثیت کیا ہے۔